بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف. اچھا, اب ہم نے دیکھ لیا کہ فنکشنز کیا ہوتی ہیں, کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں, سب کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں. بس آپ تھوڑا سا اس لیکچر میں ساتھ چلیں, آپ کو یہ آگے جا کے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں جب میں آپ کو ایکچوئل ڈاکومنٹ میں جا کے اس کی جو آؤٹ کمز ہیں ہر فنکشن کے آگے, کیٹیگری کے آگے اور سب کیٹیگری کے آگے, جب میں وہ ان کو ایکسپلین کروں گا. تو سب سے پہلے ہم ذرا اوور ویو لے رہے ہیں اس پورے پروسیس کا, اس نس سائبر سیکورٹی فریم ورک کا. تو ہم نے یہ دیکھا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب ہم گورن, سب سے پہلے تھی گورن کیا ہے, تھوڑا سا ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. یعنی دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی ایکسپیکٹیشن اینڈ پالیسی آر اسٹیبلشڈ کمیونیکیٹڈ اینڈ مانیٹرڈ. ٹھیک ہے, یہ اس کی آؤٹ کم ہے. دیکھیں اس کی آپ لینگویج دیکھیں, دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی ایکسپیکٹیشنز اینڈ پالیسی آر اسٹیبلشڈ کمیونیکیٹڈ اینڈ مانیٹرڈ. یعنی پورا مکمل کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی گورن کی آؤٹ کم کمپلیٹ ہے. The govern function provide outcome to inform what an organization may do to achieve and prioritize the outcome of the other 5 functions in the context of its mission and stakeholders' expectations. ٹھیک ہے, یہ تمام جو باقی 5 فنکشنز ہیں ان کی آؤٹ کم پہ بھی یہ اس گورن کی آؤٹ کم ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے. تو اسی لیے جو میں نے بتایا تھا کہ گورننس رسک اینڈ کمپلائنس مین فیلڈ ہے, مین اسکل ہے, مین اسکل سیٹ ہے, جو کہ آئے گا تو آگے آپ سائبر سیکورٹی اچیو کر پائیں گے. اچھا, گورننس ایکٹیویٹیز آر کریٹیکل فار انکارپوریٹنگ سائبر سیکورٹی انٹو آور آرگنائزیشن براڈر انٹرپرائز رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی. اور انٹرپرائز رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے میتھڈالوجی دیٹ لکس ایٹ رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیکلی فرام دی پرسپیکٹو آف انٹائر فرم اور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کہتے ہیں. ERM پروگرام begins with identifying risk. یہ بھی اسی طرح پورا ERM پروگرام ہوتا ہے. رسک کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایچ رسک کی سویرٹی کو دیکھتے ہیں, پھر رسک مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر ہر رسک کو کوئی نہ کوئی میٹیگیشن اسٹریٹجی آپ اڈاپٹ کر کے اس رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ڈائیگرام مجھے ملی تھی اسی طرح سیریز کی بک سے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا کہ انٹرپرائز رسک کے اندر کیا کیا شامل ہے. لیکن اسٹریٹجک رسک, انوائرمنٹ رسک, مارکیٹ رسک, کریڈٹ رسک, آپریشنل رسک, کمپلائنس رسک, یہ سارے کے سارے آئی انٹری ریٹڈ رسک کے اندر یہ پورے. اور یہ آخر میں آپ کو سائبر اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی رسک نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو اوور آل آپ فریم ورک کے اندر دیکھیں تو سائبر سیکورٹی اس طرح پلیس ہوتی ہے. یہ ERM سے متعلق ایک اور ڈاکومنٹ بھی ہے, یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. نس سائبر سیکورٹی فریم ورک 2.0 انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کو ایک اسٹارٹ گائیڈ ہے. اس میں پوری انفارمیشن انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. وین وی یوز ورڈ انٹرپرائز ان این آرگنائزیشن کانٹیکسٹ we mean all aspects of the organizations spanning the entire breadth and depth of that organization chart. ٹھیک ہے, ERM exists at the top level of the organization hierarchy and spans risk considerations such as mission, financial, reputation and technical risk. ٹھیک, یہ وہ ساری چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہم نے ڈائیگرام دیکھی تھی, آپ یہ سرکل دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انٹرپرائز رسک مینجمنٹ ہے, پھر ICT رسک مینجمنٹ ہے, اور پھر CS سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ ہے. تو یہ اوور آل اس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ اس ڈاکومنٹ کو آپ ضرور جا کے دیکھیں تو آپ کو بڑا اس کے متعلق کلیئرٹی مل جائے گی. پھر گورننس جو ہے وہ ایڈریس کیا کیا چیزیں کرتی ہے. آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ آرگنائزیشن کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے جب ہم ISO 27001 پڑھے تھے کہ انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, انڈسٹری کی انوائرمنٹ کیا ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں, کیا آپ کی انڈسٹری کا مشن رول ٹاسک کیا ہے جس کے متعلق آپ کام کریں, کیا ریگولیٹری کمپلائنس ہیں جو آپ نے اچیو کرنی ہے, آپ کی ڈپینڈنسیز کن کن کے اوپر ہیں ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے اوپر. تو وہی آرگنائزیشن کانٹیکسٹ جو ہم نے ISO 27000 میں پورا ایک اس کا ڈاکومنٹ بنایا تھا, وہی آرگنائزیشن کانٹیکسٹ یہاں پہ گورننس کی کیٹیگری میں مینشن ہے. جس طرح ہم نے ادھر ایک سرکل یا ایک ویل دیکھا تھا, یہاں پہ اس ویل کے ڈفرینٹ نام ہے, ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس فریم ورک کو ترتیب دیا گیا ہے.
اس کے بعد رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی تھی، وہی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایسیٹس کو، ایسیٹس کی ویلیویشن کرتے ہیں، اس کی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وہ رسک اسیسمنٹ کوالٹیٹیو ہوتی ہے، کوانٹیٹیو ہوتی ہے، پھر آؤٹ کم آف دی رسک اسیسمنٹ پہ آپ کو رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں، کنٹرولز امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کو رسک ٹالرنس کی لیول سے یا رسک ایپیٹائٹ کی لیول سے کے اندر آپ اس کو رسک کو لے کے آتے ہیں۔ پھر ہم نے رولز، رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز دیکھی تھی کہ رول کیا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، رول اور رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے۔ سی ایس او ایک رول ہے جو جنرلی اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے، مختلف اس کے ایک پورا ایک جاب کارڈ تھا، تو وہ اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں کہ وہ فار ایگزامپل سی ایس ایویلیوشن اگر اس نے کرنی ہے، کسی وائٹ لسٹنگ کرنی ہے، کسی سسٹم کو فورینزکس کے وقت یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے آئسولیٹ کرنا، یہ اتھارٹیز میں اس کی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی تھی۔ پالیسی ہم نے دیکھ لی تھی کہ پالیسی کیسے بناتے ہیں، کہ پالیسی کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں، ایک گورننس پالیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ٹاپک اسپیسیفک پالیسیز ہوتی ہیں، اور پورا ہم نے اس کی پالیسیز کیا ہوتے ہیں، پروسیجرز کیا ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں، گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، اور ان کے ہم نے سیمپل ڈاکومنٹس دیکھے تھے۔ پھر اوور سائٹ میکینزم تھا، وہ ہم نے دیکھا، اور ایک نئی چیز ہے سائبر سیکورٹی سپلائی چین رسک مینجمنٹ، یعنی ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے مختلف وینڈرز پہ، تو یہ سب کے سب سپلائی چین رسک مینجمنٹ میں فال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک ٹرم آپ نے یہاں پہ دیکھی جس کا تھا رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی۔ اسٹریٹجی کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹجی میں نے کہا یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کرتے چلوں، یہی ایک سسپ کی آفیشیل بک تھی کہ اسٹریٹجک پلان، ٹیکٹیکل پلان یا آپریشنل پلان میں کیا ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ یہ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک پلان آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی آج ہم فار ایگزامپل ایئر 0 پہ ہیں، تو 5 سال بعد ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے، تو وہ جو روڈ میپ ہوگا یا وہ جو ہمارا وی این مشن، وہ ہماری اسٹریٹجی ہوگی کہ آج ہم ادھر ہیں، 5 سال بعد ہم نے یہ والا اسٹینڈرڈ اچیو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آج ہمارا اگر ایک ہاسپٹل ہے، اس کے اندر کچھ ڈیٹا بیس ہے، تو آج ہم نے پہلے نیشنل سائبر سیکورٹی امپلیمنٹ کرنی ہے، پھر ہم نے ISO 27000 کا بیسک جو بھی اسٹینڈرڈ ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نیسٹ کا اسٹینڈرڈ بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، پھر ہم تیسرے سال جا کے جو ہے وہ GDPR امپلیمنٹ کریں یا HIPAA امپلیمنٹ کریں، اگر کوئی فائنینشیل ہے تو GDPR امپلیمنٹ کریں، اگر کوئی فائنینشیل کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا ہے، اور اگر ہیلتھ کا ہے تو کوئی ہیلتھ کی ریگولیشن ہے وہ امپلیمنٹ کریں، یا کوئی نیشنل ڈیٹا پروٹیکشن لا آ گیا تو وہ امپلیمنٹ کریں ایئر 4 میں۔ ایئر 5 میں جا کے ہمارا اپنا ایک CS سیٹ اپ بن جائے، ہم یہ ساری کی ساری جو امپلیمنٹیشن، اسیسمنٹ، انٹرنل آڈٹ کے ہم قابل ہو جائیں۔ تو یہ ایک پورا اسٹریٹجک پلان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکٹیکل پلان ہوتا ہے بیسیکلی ایئر وائز ہوتا ہے، آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ود دی انوائرمنٹ، اور اس کے نیچے جو ٹیکٹیکل پلان کے نیچے سب لیول پہ آ کے آپریشنل پلانز آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ اس کو جا کے ڈیٹیلز آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے گورننس دیکھا تھا، اب نیکسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے آئیڈینٹیفائی، ٹھیک ہے۔ اب آئیڈینٹیفائی کے اندر کیا چیز، NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک آپ کو کیا کہتا ہے؟ آرگنائزیشن کرنٹ سائبر سیکورٹی رسک آر انڈرسٹوڈ، سب سے پہلے آپ کو سمجھ آ گئی کہ رسک ہے کیا۔ پھر انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشن ایسٹس ہم نے ڈیفائن کیے تھے کہ ایسٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اینی تھنگ آف ویلیو ٹو دی آرگنائزیشن از اے ایسٹ، اینی کنٹینر وچ کنٹینز انفارمیشن از این ایسٹ۔ آپ کا جو ٹیلنٹڈ ریسورس ہے، جس کے دماغ میں وہ سارے سورس کوڈز یا بہت سارے ٹیکنیکل چیزیں ایگزسٹ کر، وہ آپ کا ایک ٹیلنٹڈ ایسٹ ہے۔ آپ کی ڈیٹا بیسز ہیں وہ آپ کے ایسٹس، آپ کا انفراسٹرکچر آپ کا ایسٹس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے سارے کے سارے ایسٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہمارے ایسٹس ہیں کیا، جس سے آگے اگزامپل میں اس نے دیا ہوئی ہے ڈیٹا، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سسٹم، فیسلٹیز، سروسز، پیپل، سپلائرز، جن سے آپ مال لے رہے ہیں کوئی، اور جن کو آپ دے رہے ہیں، تو ان سے بھی آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ایسٹس ہیں، کیونکہ جب آپ کی انفارمیشن کسی تھرڈ پارٹی کے پاس موجود ہے اور وہ وہاں سے کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو الٹیمیٹ
جو embarrassment ہے یا ریپوٹیشن لاس ہے وہ آپ ہی کی کمپنی کا ہے، تو وہ بھی آپ کا ایک ایسٹس ہے. تو یہ بیسیکلی وہ سارے ایسٹس کو آپ نے ڈیفائن کیا. اینڈ ٹو پرائورٹائز اٹس ایفرٹ کنسسٹنٹ ود اٹس رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی اینڈ دی مشن نیڈس آئیڈینٹیفائڈ انڈر گورن، یعنی جو کہ گورن کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب دیکھیں اس کا لنکیج اس نے بتایا یہاں پہ، ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. اس کا لنکیج گورن کے ساتھ کیسے تھا؟ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جتنے بھی باقی فنکشن ہیں ان کا لنکیج گورننس کے ساتھ لازمی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشن ایسٹس سپلائرز اینڈ ریلیٹڈ سائبر سیکورٹی رسک enables an organization to prioritize its efforts consistent with the risk management strategy and the mission needs identified under governance. جو بھی آپ نے اس کی اسٹریٹجی بنائی تھی یا رسک مینجمنٹ کے ہم 5 سال بعد یہاں ہوں گے یا 2 سال بعد یہاں ہوں گے، تو یہ اس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. This function also includes the identification of improvement opportunities for an organization's policies, plans, processes, procedures and practices that support cybersecurity risk management. یہ ساری چیزوں کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی کہ اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں، پالیسیز کیا ہوتی ہیں، پروسیسز کیا ہوتے ہیں، پروسیجرز کیا ہوتے ہیں، پلانس کیا ہیں. ٹھیک ہے. پلانس ہم نے دیکھ لیے، ٹیکٹیکل پلان، اسٹریٹجک پلان اور آپریشنل پلان جو ہم نے اس سے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہاں تک ہم اس لیکچر میں پڑھتے ہیں، باقی ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر.